ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ آپ کے مسائل میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہیومن چارٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الوداعی خطبہ اور ہم، کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ ہیومن چارٹر جو ہے 10 دسمبر 1948 کو اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا، بڑا بلیغ خطبہ دیا تھا، جو اس چارٹر کے جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، وہ تمام تر اس سے ہی ملتے ہیں۔ اور یہ جو خطبہ تھا بہت ہی بلیغ خطبہ تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں، اس وقت جو صحابہ کرام تھے لگ بھگ 1.25 لاکھ کا مجمع کہا جاتا، اس وقت تھے وہاں پر موجود، ان سب سے معلوم کیا تھا۔ تو اس کے بعد میں کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا، یا میں نے امانت، یا آپ کو جو مجھے دیا گیا تھا اس کا حق میں نے ادا کیا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو جو صحابہ کرام تھے عموماً طور پر ان کی جو عادت شریفہ تھی وہ یہ تھی، وہ زیادہ تر کے جواب میں یہ کہتے تھے، یا کوئی مختصر جواب دیتے تھے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ لیکن یہاں پر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جو ہے 4 جواب دیے۔ میں کہا آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، جو گمراہی کے پردے تھے وہ آپ نے چاک کر دیے، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اپنی شہادت کی اور کہا اللہ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک پیغام جو تھا وہ پہنچا دیا اور میں نے حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مجمع تھا، ہر بات کو 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ یہ تو تھے نہیں، جو مکبر کھڑے ہوئے تھے وہ یہ بات کو ایک دوسرے تک پہنچا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس بات کو جو غائب ہیں وہ یہاں تک پہنچائیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس وقت میں اور جو لوگ نہیں تھے یہ ان تک بھی پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور جو قیامت تک آخری روح یا آخری انسان اس پر آئے گا اس تک بھی پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ تو اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب، جو مدیر ہیں ماہنامہ زندگی نو سے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خیر مقدم آپ کا۔ شکریہ جناب۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر راشد شمسی صاحب، جو بلیٹن ایڈیٹر ہیں ڈی ڈی نیوز سے۔ شمس صاحب آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، جو سماجی کارکن ہیں اور متعدد اسکول کے اندر پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک تجربہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے جاوید صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان سے جاننا چاہوں گا کہ جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جو خطبہ تھا اس کو مختصر میں اگر آپ اپنے الفاظ میں کس طرح سے بیان کریں گے؟ یہ خطبہ 10 ہجری کو دیا گیا اور انتہائی بلیغ خطبہ تھا، اور جو ہیومن چارٹر ہے جو کہ 10 دسمبر 1948 کو ہے، اگر وہ بھی ہماری نظر میں رہے تو اچھا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ خطبہ تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگوں تم میری بات سنو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھے یہاں پر نہ دیکھ سکو، اے لوگوں تم میری بات توجہ سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ رہوں۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ دہرائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ مبذول کرنی تھی، تو لوگ جو ہے ان کی آنکھیں بہہ پڑیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پیروں کے تلے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کی توجہ مبذول کی اور فرمایا کہ آج کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، سب لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا، اور سب لوگوں کی نگاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں۔
تو پھر آپ نے کہا کہ انسانوں کا خون حرام ہے جی اور مال حرام ہے اور عزت یعنی بے عزتی کسی کی نہیں کی جائے گی اور کسی کے اوپر کسی کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کہ ظلم کسی کو اوپر نہیں کیا جائے گا. لا تظلموا، ظلم مت کرو. اور 3 دفعہ دہرایا، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، یہ کہا. اور اس کے بعد فرمایا کہ خون حرام، عزت حرام، اور کسی کی گالی مت دو، اور کہ ہاں امانت کی حفاظت کی جائے گی، قرض کی واپسی کی جائے گی، اور آدمی اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا. ایسا نہیں کہ کسی باپ نے گناہ کیا اور اس کے بیٹے کو سزا دی گئی، ایسا بھی نہیں ہوگا. اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے کہا، زنا کو حرام کیا. غلاموں کے سلسلے میں کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بعد میں غلامی کو ختم ہو گئی تھی، لیکن وہاں پر اس وقت غلامی تھی تو کہا گیا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نماز، زکوٰۃ، حج، ناپ تول کے سلسلے میں بتایا، اور اخلاق کی نیت کے بارے میں بتایا. حکمرانوں کی خیر خواہی کی جائے گی، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کرے تو بتا دو اور ان کی اطاعت کرو، اور اگر کوئی غلام اور نکٹا غلام بھی تمہارا حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. یہ تمام باتیں آپ نے کہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کیا میں نے یہ حق بات تم تک پہنچا دی؟ جی. تو لوگوں نے ہاں پہنچا دی. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس میں بتایا آپ نے کہ اے اللہ، میں نے ٹھیک طور پر لوگوں تک حق پہنچا دیا. تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے اختتام کیا. تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام سب چیزیں کور کر لیا ہے. جی راشد صاحب، یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ایک پورا منشور ہمیں دے دیا گیا تھا، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی، وہ بھی آگے بات آئے گی. اس کے اندر زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس کے اندر عبادات کا ذکر نہیں، اس کے اندر جو تھا زیادہ تر حقوق العباد کا ذکر تھا زیادہ تر اس کے اندر. یہ اتنے دنوں کے بعد پھر انسان کو ایک ہیومن چارٹر بنانے کی ضرورت پڑی، سمجھے، جو وہ بھی لگ بھگ اس سے میل کھاتا ہے. ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلا جملہ تو یہی ہے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کا سب سے بڑا منشور ہے. جتنے بھی ہیومن چارٹر ایکٹ یا جو بھی آئے ان میں اب دیکھیے کہ کچھ کنٹریز کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ لانگیسٹ کنسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. کچھ کے جیسے انڈونیشیا کو کہتے ہیں اسمالسٹ کنسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. یو ایس والے کا یہ کلیم ہے کہ یو ایس جو ہے وہ یو ایس کا کنسٹیٹیوشن سب سے چھوٹا کنسٹیٹیوشن ہے، اور لیکن انڈونیشیا کا سب سے چھوٹا ہے، یہ عام طور سے لوگ مانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں جتنا بھی چھوٹا کنسٹیٹیوشن رہے، کوئی بالکل ایمانداری کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اپنے خطبے میں، آخری خطبے میں، ان پر صرف اور صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہیومن چارٹر بنا ہے، اس ہیومن چارٹر پوری انسانیت کو برباد کرنے کے بعد ان کو پھر خیال آیا کہ اب ہیومن چارٹر بنانا چاہیے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہو رہے تھے بالکل، اور فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہا تھا مستقل. ہاں، تو اس کے بعد ان کو لگا کہ نہیں، ہر اس آدمی کو جینے کا حق ہے. یہ اس میں دیا گیا کہ ہر آدمی کو جینے کا حق ہے، اور آدمی کو کہیں بھی جا کے رہ سکتا ہے، کہیں بھی جا کے بس سکتا ہے. یہ سب اس ہیومن چارٹر میں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہیومن چارٹر میں مسلمانوں کے پاس تو 14 سال پہلے سے تھا، خلافت بھی تھی، سب کچھ قائم تھا. اس کو انہوں نے کیوں نہیں اپلائی کیا، یا پھر وہ اس چیز کو دنیا کو اس سے باہر کیوں نہ کرا سکے؟ اس لیے اگر صرف ایک ایماندارانہ جملہ مجھے کہنے دیجیے کہ وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں بنا پائے کہ جو اسلام کا جو منشور ہے وہ مستقل ایمانداری پہ بالکل مبنی ہے، اور وہاں منافقت تھی، ایمانداری نہیں تھی. اس لیے انہوں نے دیکھا، اکثر ایسا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کچھ لوگ ایمان نہیں لائے صرف اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے. ٹھیک یہی بات منشور میں بھی ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن مان اس لیے نہیں رہے ہیں کہ اگر مان لیں گے تو اس کی سب سے پہلی زد میں ہم آئیں گے. یہ تو ابو جہل نے خود کہا تھا جب کسی نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا وہ جھوٹا ہے، بولے نہیں، خدا کی قسم، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان نہیں لایا. بالکل ہے نا.
وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن چونکہ اس کی زد میں خود آ رہے تھے اس لیے نہیں مانا. ٹھیک وہی بات ہے ہیومن چارٹر کی. ہیومن چارٹر بنا دیا، لیکن اگر اس میں ایمانداری ہوتی تو سب سے پہلے اس کی زد میں خود آتی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو احترام کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے قرآن نے اس کو کیسے ڈکلیئر کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک دوسرے پر اسکوف نہ کرے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہے نا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا یہ منہن، پوائنٹ وائز میں اس کو پوائنٹ وائز ڈسکس کروں گا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت طویل ابھی میرا گفتگو رہے گی. ابھی میں محی الدین صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، آخری جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو 23 سالہ جو محنت تھی، وہ محنت شاقہ کے بعد جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا دن بھی دیکھا، 70 صحابہ وہ بھی جو حفاظ تھے وہ بھی ذبح ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اس کے اندر. اس کے بعد ایک سائٹ آف ریلیف جب 23 سال کے بعد ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری، کیونکہ رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، ایک یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی، ہم اس چیز کے دائرے میں مسلمان، خاص طور سے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انہی کی ذمہ داری تھی، وہ کہاں کھڑے، وہ پیغام کیوں نہیں عام کر سکے. تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کو آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں، ناظرین کے سامنے. آپ یہ دیکھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع اس موقع پر دیا گیا اور انسانوں کے حقوق کی اس وقت بات کی گئی، عورتوں کے حقوق کی، غلاموں کے حقوق کی، کمزوروں کے حقوق کی، مال اور جان اور عزت کی حفاظت کی، اس وقت بات کی گئی جبکہ دنیا میں کہیں بھی اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی. آپ اس بات پر غور کریں کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی عورتوں کے حقوق کے لیے نہ عورتوں کی طرف سے آواز اٹھ رہی تھی، نہ کہیں اور سے آواز اٹھ رہی تھی. اسی طرح سے غلاموں کے سلسلے میں ان کو آزادی دلانے کے لیے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی. خود وہ غلام اپنی قسمت پر مطمئن تھے، اپنی غلامی پر مطمئن تھے کہ یہی ہماری قسمت ہے، اور اسی میں وہ خوش تھے. ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور وہ لوگ، یعنی لوگوں کی طلب سے پہلے، لوگوں کے اندر ابھی اس کی پیاس بڑھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ حقوق دے دیے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ 10 دسمبر 1948 میں ہیومن رائٹس کا جو چارٹر جاری ہوا، یہ اس وقت ہوا جبکہ پوری دنیا میں اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی تھیں، پوری دنیا میں اس کے لیے تحریکیں چل رہی تھی، اور دنیا گویا کہ اب تیار ہو گئی تھی کہ اس طرح کا چارٹر جاری ہو. یعنی اگر وہ چارٹر جاری نہیں ہوتا اس وقت تو بہت عجیب بات ہوتی. تو ایک وہ وقت ہے جبکہ دنیا پوری اس کے لیے عرض کر رہی ہے، اصرار کر رہی ہے، اور آپ نے چارٹر جاری کیا پوری دنیا کے دباؤ میں. اور ایک وہ وقت تھا جبکہ دنیا میں کہیں مطالبہ ہی نہیں ہو رہا تھا، کہیں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ انسانوں کی طلب اور ڈیمانڈ سے پہلے حقوق انسانی کا اعلان کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چارٹر جو ہیومن رائٹس کا ہے، عالمی اعلامیہ، یہ جاری ہونے کے بعد بھی کیا حقوق مل گئے تھے لوگوں کو؟ تو واقعی یہ کہ حقوق ملے نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں، میں اس بات کو مکمل کر دوں، 1963 میں 28 اگست 1963 میں واشنگٹن میں ایک وہاں کے بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ مارٹن لوتھر نے ایک تقریر کی، جو دنیا کی مشہور ترین تقریروں میں سے ایک تقریر شمار ہوتی ہے. اس کا عنوان تھا I have a dream، کہ میرا ایک خواب ہے. اور وہ خواب میں اس نے کیا بتایا کہ میرا خواب کیا ہے؟ میرا خواب یہ ہے کہ لوگ امن کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ مل جل کر رہ سکے، سب کو عزت ملے، سب کو آزادی ملے. یہ اس نے ایک خواب ذکر کیا 1963 میں، جبکہ 1948 میں آپ ہیومن رائٹس چارٹر ایشو کر چکے ہیں. لیکن 1963 میں وہ خواب کر رہا ہے، I have a dream. لیکن آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ I have a dream. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کو نافذ کر دیا تھا. ہیومن رائٹس آلریڈی امپلیمنٹ ہو گئے تھے پورے اسلامی دنیا میں، جو اس وقت بنی تھی اسلامی ریاست، اس میں ہیومن رائٹس کا امپلیمنٹیشن ہو گیا تھا. اور اس کے بعد یہ خبر دی تھی دنیا کو کہ تمہیں یہ ہیومن رائٹس پورا مشہور دے دیے گئے.
وہ میں سمجھ رہا ہوں اس کی بات کو. آپ یہ دیکھیے اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میرا سوال وہی ہے کہ آپ نے کہا اس کی اہمیت نمونہ کیوں نہیں پیش کیا؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم سوال ہے. میرا بات یہ تھی کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ یقینی طور پر اس کی اہمیت کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی. جیسے راشد صاحب نے کہا تا قیامت تک وہ اپنی جگہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کر کے دکھا دیا. صحابہ کرام نے اس کے اوپر چل کر کے حضرت فاروق تعالیٰ عنہ کے ٹائم کے اندر وہ خلافت وہ قائم کر کے دکھا دی. ہم بڑھتے چلے گئے جو ان کا کیونکہ جب وہ عمل کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے بڑھتے چلے گئے. ہم وہ پیغام کیونکہ پیغام تو آخری جو انسان قیامت آئے گا اس تک تھا نا, کیوں نہیں پہنچا سکے جو یہ 1948 میں ہمیں دے دیا گیا یا بنا دیا گیا اس کے لیے, اور سب نے اس پر سائن بھی کر لیا اور سب اس کے زیر اثر آتے چلے گئے. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے جی جواب تھوڑا سا دوں گا جی کہ دیکھیے اس خطبے میں ایک بہت اہم بات کہی گئی. وہ یہ کہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پہلا سود آج سے حرام ہے, سود آج سے ختم. اور پہلا سود وہ عباس کا سود ہے, میرے چچا عباس کا سود ہے, جس کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں. یعنی اس سود کا وہ عباس کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے. اس پر عمل کرنے کے لیے وہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہوتی ہے. جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ اپنی ذات سے ابتدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہیومن رائٹس کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی. وہاں پر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات اپنے خاندان سے شروع کیا. بعد میں کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کے اوپر مصلحت پسندی, مفاد پرستی, دنیا داری یہ ساری چیزیں آ گئیں تو لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے, مستثنیٰ کر کے یہ چاہا کہ اسلام کی تعلیمات کو لوگ قبول کریں. تو جب حکمراں ہیں, خاص طور سے بنو امیہ کے حکمراں, انہوں نے لوگوں پر تو ظلم کیے اور یہ چاہا کہ اسلام کی بھی نمائندگی کریں. تو جب آپ حکمراں ہوتے ہوئے انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کا بہت بڑے پیمانے پر وائلیشن کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس کا تو تصور دھندلا ہوتا چلا جائے گا. تو شروع ہوا اصل میں یہ معاملہ بنو امیہ سے. خلافت راشدہ میں حضرت عمر اپنی ذات سے شروع کرتے تھے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ لوگ اپنی ذات سے شروع کرتے تھے. چنانچہ ہیومن رائٹس نافذ ہوتے تھے, حقوق انسانی نظر آتے تھے. بنو امیہ میں ان لوگوں نے خود تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا اور چاہا کہ امن و امان قائم ہوا, لیکن ہیومن رائٹس کا وائلیشن کرتے ہوئے اس کے نتیجے میں پھر جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کی معنویت کم ہوتی چلی گئی. اس کے بعد بنو عباس آئے, انہوں نے بھی ظلم کو جاری رکھا. تو جو حکمرانوں کے ظلم نے حقیقت میں پوری اسلامی تاریخ میں حکمرانوں کے ظلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر ایک طرح سے پردہ ڈال دیا جی, اور مسلمانوں کو اس بڑے پیغام سے, بڑی تعلیم سے محروم کر دیا. راشد صاحب ابھی خیر اس کی معنویت تو اپنے میں کبھی کم نہیں ہوگی کسی بھی صورت سے. حجۃ الوداع کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے ہمارے اندر تنزلی آتی چلی گئی اور ہم اس تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے. موجودہ دور کے اندر ہم ان کے اندر زیر اثر آتے چلے گئے. اس سے نکلنے کی کبھی کوشش کی, یا اب موجودہ دور کے اندر ہم نکلنا چاہیں تو کس طرح سے نکل سکتے ہیں, اور ذمہ داری کس کی؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا وہیں سے میں بات کو اوپر کروں کہ ساری کوششیں, ساری صحیح اس کے لیے کی جا رہی تھی کہ کوئی بھی چارٹر, کوئی بھی منشور ہو اس کی زد میں ہم نہ آئیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے منشور بنایا گیا ہے. آپ پڑھیے گا اس میں بہت ساری باتیں ڈکلیئر ہے جو ہیومن رائٹس کا منشور. تو جو ہمارے یہاں تنزلی آئی جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے غازی صاحب, تو ہم نے بھی تو اپنے آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل بہت درست کہہ رہے ہیں آپ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ہی اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے اس کو, تو دوسرے کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ دوسرے اس کے اوپر کام کریں. جیسا بتایا کہ مطلب خلافت راشدہ سے یہی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی اسی ڈگر پر چلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آج بھی پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اگر یہ کیا جائے, اگر وہ کیا جائے. دیکھیے کل بھی پرسوں بھی ہر جگہ سے ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ آ رہی ہے, امریکہ نے جو انڈیا کے خلاف رپورٹ دی کی ہے, ڈیموکریٹک ویلیو سسٹم بہت تنزلی کی طرف جا رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, تو اس کی تردید بھی کی گئی. میں یہ بتا رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر اٹھ کے بات کریے, ویسٹڈ انٹرسٹ ختم اس وقت ہوگا جب جواب دہی کا تصور ہوگا. جواب دہی کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر ہمارے پاس 5 کروڑ روپے آ گئے تو ہم سمجھ رہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں, کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں.
ہماری تو حالت یہ رہی ہے ایک وقت میں جب اتا ترک کا آپ کو یاد ہوگا اس نے جو تھا جب یو این او سے یا امریکہ سے مانگے تھے قوانین اپنے آئلی زندگی کے قوانین، اس نے کیا کہا تھا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا اس کے پریزیڈنٹ کا، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں سب سے بہترین کتاب ہمارے پاس، اور یہ آئلی قوانین بھی ہم سے مانگ رہے ہیں. بالکل بالکل یہی آپ یہ صرف اپنے اوپر نافذ کرنے کی بات ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ عمر بن عبدالعزیز کا ایگزامپل لیں. ان کے 11 بیٹے تھے، لیکن جب انتقال ہوا آپ کا تو بچوں کو صرف 1 درہم ملا ہے وراثت. آپ دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے. وہیں پر ہشام بن عبد الملک ہے، ان کے بھی 11 بیٹے تھے، ان کو 10-10 لاکھ درہم ایک بیٹے کو ملے اس وقت. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ان کا طرز زندگی تھا، کون اس طرح واقعی کا بنا ہے، میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹے جب تم چلو گے، جب تم سڑک پہ نکلو گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عمر بن عبدالعزیز کی نگاہ بیت المال پہ تھی، ہے نا. تو یہ جب اپنے اندر آ جائے گی، اسی وقت ہوگا جب اللہ کا تصور ہو، مطلب جب آدمی کا تصور ہو تبھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، آپ کچھ بھی بنا لیجیے، دنیا میں کتنے بھی قانون نافذ کر دیجیے، بالکل سب نل اینڈ وائٹ، کچھ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک آپ کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا تصور نہیں. جاوید صاحب، موجودہ دور میں اولین ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہم اگر وسیع طور پر دیکھیں تو ایک تو مسلمانوں کی بات ہے اور دوسری غیر مسلموں کی بات ہے. تو اولین ذمہ داری تو خود ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، مسلمانوں میں اور ہم میں بھی سب سے زیادہ والدین کے اوپر. والدین تو عام طور سے کیونکہ جاہل ہیں تو اس کو ذرا تھوڑا سا نظر انداز کیجیے. سب سے زیادہ ذمہ داری اساتذہ پر، علماء پر نافذ ہوتی ہے، اگر وہ اس کے اوپر صحیح طور پر عمل کریں اور اپنے شاگردوں کو بتائیں. آج کے دور میں عالم کون ہے، کسے ہم عالم کہتے ہیں آج کے دور میں؟ بہرحال یہ کہ ہمارا تصور جو ہے نا، میں تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں، ہمارا تصور یہ ہے عالم ہم جسے کہتے ہیں، زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو زیادہ تر، کیونکہ زیادہ تر گاؤں اور قصبوں میں ہم آباد ہیں. ایک آدمی آیا، 5 وقت کی نماز پڑھائی آپ کو، وہ اپنے حجرے میں چلا گیا، اس نے تھوڑا بہت اگر درس و تدریس کا کام ہوا نہ ہوا ہمارے لیے وہ عالم کی حیثیت رکھتا. عالم کی ذمہ داری بھی تو بہت بڑی کہا جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا خطبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجا کھڑے ہوتے ہیں، تو ذمہ داری تو بہت بڑی ہے. جو آدمی دین کا علم رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، عمل بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیے ہیومن چارٹر کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی 10 دسمبر آ رہا ہے، اور ہیومن چارٹر کے اندر اس وقت 51 ملک تھے جنہوں نے اس کے اوپر سائن کیے، اور آج 193 ملک ہیں جو کہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات نکتے کی یہ ہے کہ 5 کنٹریز کو، رشیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، یہ ان کو ویٹو ملا ہوا ہے. یعنی اگر امریکہ ظلم کرے اور 188 ممالک مل کے امریکہ کے خلاف کوئی ریزولوشن لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے. وہ جو بنانے کا مقصد ہے اس پہ بھی آؤں گا. وہ ان کا اپنی مفاد پرستی تھی جو بنایا گیا، وہ صرف آپ کو ایک لالی پاپ کے دیا گیا. میں اس وقت اس کی بات کر رہا ہوں. تو اولی ذمہ داری علماء کی، اور علماء کی حیثیت ہم نے یہ کر دی. حالانکہ وہ ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں بس عوام سے اس سے زیادہ وہ نہ ہو، ہمارا جو اٹریکشن ہو کہ بس ہاں ٹھیک ہے وہ عالم مان لیں اور ہم عزت اور امام صاحب ہو گئے بس. اور امام صاحب کے ہم نے وہ خیر دوسری طرف چلا جائے گا موضوع. لیکن موجودہ دور کے اندر جو ممبر رسول پر کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر تو عائد ہو رہی ذمہ داری. کبھی کسی آپ نے مسجد سے دیکھا کہ حجۃ الوداع کے خطبے کو بتایا جا رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منشور دے گئے تھے، کیا آپ کو ذمہ داری دے گئے تھے، یہ رسالت کی ذمہ داری. جب کیوں وہی کا راستہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. اس ذمہ داری کو کہاں ہم سے چوک ہو گئی. اور ذمہ داری تو علماء کرام کی ہے، وہ کیوں نہیں ادھر آتے؟ وہ کبھی وہ مصلحت پسندی، کبھی کچھ، اس کے آڑ میں چھپنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ علماء کو بھی اتنا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو تو انگلش میڈیم اسکول میں اعلیٰ درجے میں داخل کراتے ہیں، اور جو لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں اور جو خرچ برداشت نہیں کرتے ان کو ہم عالم مدرسے میں بھیجتے ہیں. کم ہو گئی نا، تو ہماری سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے پوری، اور خاص طور سے ان مسلمانوں کی جن کے اندر تھوڑا سا احساس ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اس احساس کو جگانے کی ذمہ داری بھی تو ہے نا کسی کی. وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیوں قاضی صاحب؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت واضح طور پر کہہ دیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو جس سطح کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے. بے شک
گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ گھر کے اندر ہیومن رائٹس سے مطلب حقوق انسانی کا پورا پورا لحاظ کیا جائے. جی. گھر کے باہر جو لوگ جس سطح پر ذمہ دار ہیں وہ یہ یقینی بنائے کہ وہاں پر انسانی حقوق کا پورا پورا لحاظ ہو. تو ملک کا حکمراں اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو. جو مختلف اداروں کے ذمہ دار ہیں وہ وہاں پر اس بات کو یقینی بنائے. مسجد کا متولی, مدرسے کا ناظم, محتمم, دوسرے اداروں کے ذمہ داران, تو ہر جگہ پر ہر سطح پر ایک سربراہی ہوتی ہے. جی جی ہے نا. اس سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کا پورا پورا لحاظ کرے اور کسی طرح کی پامالی نہیں ہونے دے. یقین مانیے کہ اگر گھر میں والد یہ طے کر لے, باپ یہ طے کر لے کہ بیوی کے سلسلے میں, لڑکوں کے سلسلے میں, لڑکیوں کے سلسلے میں, انسانی حقوق کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آخری الوداعی خطبے میں, اس پر پورا پورا عمل کیا جائے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر گھر جو ہے وہ ایک نمونہ بن جائے گا. اور جب گھر نمونہ بنے گا تو اس سے پھر سماج میں اس کے بہتر اثرات. صاحب ایک سوال چھوٹا سا میرا, یہ مصلحت کے آڑ میں کوئی بھی آدمی ہو, نچلی سطح سے لے کر کے اوپری سطح تک, ہم جو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کتنا بڑا قصوروار, یہ ہمارا کتنا بڑا قصور ہے؟ جی دیکھیے, وہ اسی لیے میں وہ جو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ سود حرام ہے, تو آپ نے یہ کہا کہ پھر یہ سود آج سے کوئی نہیں مانگے گا. جس کا قرض ہے اس کے اوپر سود جو بنا ہے وہ بھی نہیں مانگے گا. تو اب اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا, کہا کہ میرے چچا کا سود میں وضع کرتا ہوں, کالعدم کرتا ہوں. اپنے گھر کا خون کا مطالبہ ہے تو اپنے گھر کا خون جو ہے وہ کالعدم کرتا ہوں, وضع کرتا ہوں. یہاں سے اصل میں کوئی بھی جو سماجی اصلاح کی تحریک ہے وہ اپنی ذات اور اپنے آس پاس سے شروع ہوتی ہے. اگر وہاں سے شروع نہیں ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کرو, دوسرا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کرو, اور بلیم گیم شروع ہو جائے گا کہ علماء کی کوتاہی ہے تو حاکموں کی کوتاہی ہے, تو ان کی کوتاہی, ان کی کوتاہی. اور اس میں کیا ہوگا کہ میں نے خالی علماء کی یہ کہ میں اسی کو بات اوورآل جو ہے الزام بازی اور بلیم گیم کے بجائے جو ہے ہر آدمی اپنی ذات سے شروع کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا اپنی ذات سے شروع. جب آپ قوم کا رہبر بنتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو قوم کا رہبر کہلاتے ہیں تو کچھ اس کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوگی نا. اس میں شبہ نہیں ہے کہ علماء کو اس سلسلے میں امت میں جو بھی بیداری لانی ہے وہ علماء سے شروع ہوگی. علماء کو بیداری لانے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو بیداری تو علماء لائیں گے, اور اگر وہ نہیں لا رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی کوتاہی ہے. جی. لیکن اس بیداری پر کے آنے کے بعد جو عمل کرنے کی ذمہ داری قبول کرنا ہے وہ ہر سطح کے ذمہ دار کو قبول کرنا ہے. یقین تو جیسے صحابہ کرام نے قبول کی اور اس کو کر کے دکھایا, وہ ذمہ داری پھر جو عوام ہے اس کے اوپر آ جاتی. اب میں تھوڑا سا خطبے کے اس پر آ رہا ہوں. جیسے مساوات کا تصور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کا جو تصور تھا وہ کیا تھا, اور جو ہیومن چارٹرڈ کا مساوات کا تصور ہے ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہاں جب ہیومن چارٹر ہے, یہاں پر اس کی دو رخی جو ہے, اس کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, بالکل صاف صاف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ صہیونی سازشیں جو ہیں ان میں سب سے پہلے تو عربوں کو بھی لڑایا گیا, ان کے عربیت کا واسطہ لے کر کے تم عرب ہو باقی عجم ہے. اس کے بعد نیشنلٹی میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چارٹر آیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اسی کے اندر دیکھیں تو میں اسی بات کو ایسے کر کے لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم امت ہو اور ایک دوسرے کا خون تم پر حرام ہے. آپ تو سب سے پہلی سطح پر ہی نیشن کے اندر بڑھ گئے. مطلب کیا ہے, قرآن میں ہے اس سلسلے میں آیت وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تم کو میں نے نیشنز اور ٹرائبس میں ڈیوائڈ کیا ہے نا, الگ الگ اس میں اور قبائل میں ڈیوائڈ کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, ایک دوسرے کو جانو. ٹھیک, یہاں دیکھیے وہاں کیا, آپ دیکھیے بہت خوبصورت بات آپ کی, وہاں دیکھیے روح کیا ہے, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ اس کے لوگ رہتے ہیں, اور یہاں اس لیے ڈیوائڈ کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنا مفاد حاصل کر سکیں. تو جیسی نیت ویسی برکت. جب بنیاد میں ہی نفاق آپ کو نظر آ رہا ہے, بالکل چارٹر بنایا گیا اور اس کے پھر اس میں یکسانیت کی تو بات کی گئی, لیکن وہ یکسانیت برائے نام ہے. مساوات کی بات کی گئی, اور مساوات کا تصور ہی بہت خراب ہے. ٹھیک ہے, مساوات کے تصور میں لایا گیا کہ عورت و مرد کو بھی مساوات مساوی حقوق حاصل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا,
اسلامی مذہبی حقوق دیتا ہے لیکن اس کا کچھ اور ہے. اس کے کچھ حدود ہیں, اس لیے کہ اس کا مقصد لوگوں کو واقعی صحیح بنانا ہے, صالح بنانا ہے. ان کا مقصد وہ ہے ہی نہیں کہ لوگ صالح بنے اور لوگ اپنے اندر صحیح میں رہیں, ان کا مقصد کچھ اور ہے. ایسی واضح باتیں آپ دیکھیے, انسانی حقوق جو ہے, مطلب ساری باتیں آپ نے کہا, اس میں بتایا کہ جاہلیت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بتایا کہ جاہلیت کے تمام رسوم میرے قدموں کے نیچے ہے نا, یہ فرمایا آپ نے. آپ دیکھیے اس وقت جتنی اس وقت رسوم ہو سکتی تھی, اب میں بہت جرات کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب کا ریوائول ہوا ہے ہیومن چارٹر میں, جن کو بھی حقوق دیے جائیں گے, عورتوں کو بھی حقوق دیے جائیں گے, اور اس کی بنا پر تمام نوکریوں میں ان کو مساوی حقوق دیے جائیں گے, تعلیمی اداروں میں حقوق دیے جائیں گے, مطلب اس لیے کہ ان کو باہر نکالا جائے گا, گھروں سے باہر نکالا. ان کا مقصد. اچھا, مساوات کے بارے میں جاوید صاحب, مساوات کے بارے میں مسلمان موجودہ دور کے اندر امت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے, یہ مسئلہ کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب دین کا علم نہیں ہوگا, اور جب دین کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ مفاد پرستی ہوگی. جب مفاد پرستی ہوگی, دین کا علم نہیں ہوگا تو گمراہی ہوگی, اور ہر آدمی اپنے اپنے فائدے کے لیے کام کرے گا. چنانچہ جب آدمی اپنے اپنے فائدے کا کام کرے گا تو ہم پس سے پستر ہوتے جائیں گے. ذات اور پات میں جو ہماری ذات, جو ہم آج نکاح اور شادیاں کرتے ہیں اپنی ہی ذات میں, اور ذات بھی ہم نے کیا بنا لی, درزی, نائی, دھوبی, لوہار, یہ ہم نے ذات بنا لی. اس سے باہر نکلنے کا تصور ہی نہیں, اس کے اندر کون سی ہماری برتری ہمیں حاصل ہے. ہاں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو یہاں کہاں یہاں مساوات کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا, اس کو فروغ ہوتا جائے گا, تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں بھی کم ہوتی جائیں گی. اب بھی میں کوتاہیوں کی طرف آ رہا ہوں, ابھی ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں پھر ہم اس کا حل بھی آئیں گے. کچھ بہتر ہو رہے ہیں. اب انصاری کا سلسلہ ہمارے جماعت اسلامی کا دیکھیں تو ان کے سربراہ امیر ایک انصاری رہے ہیں. انصاری رہے, انصاری جو ہے اپنے مزاج سے باہر شادی بھی نہیں کرے گا, جو ان کی چاہے. اور سید اگر کسی انصاری یا کوئی اور جو قوم ہے, جو یہاں تو قومیں بھی ایسی ہیں جس کا کوئی کیا کہ نائی, دھوبی, قصائی, یہ کوئی قوم ہے, اگر کوئی شادی کر لے گا تو اس کو یہاں کا جو ہمارا ہی سماج ہے, مسلم سماج ہے, وہ اس اچھی نگاہوں سے دیکھا. اور ہم کہلانے کے, اور ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا, اور کھڑے کہاں ہیں, مانتے کہاں ہیں. تو اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ کالے تھے جی, اور وہ کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں جی, تو ایک سردار جی, مکے کا سردار وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے کسی کالے آدمی کی اذان نہیں سنی, یہ بہت اچھا ہوا, میں بدقسمت ہوں. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا تو وہی شخص اسلام قبول کر لیا اس نے. یعنی پہلے اتنی زیادہ جاہلیت تھی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں بھی ہے کہ انصاری میں شادی کرے گا, لیکن جیسے جیسے تعلیم بڑھتی چلی جائے گی, دین کا شعور پیدا ہوتا جائے گا, یہ چیز ختم ہوتی جائے گی. تم دوسرے تنزلی کی طرف آئے ہیں, جہاں آپ نے مثال دی ہوں, تو آپ جو تھے حضرت فاروق تعالیٰ عنہ, وہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے ان کو, کہ میرے, اور حضرت سید تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے میرے ایک سردار نے سیدنا حضرت صدیق تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال کو آزاد کرایا. اس طرح سے بات کرتے تھے, وہ سردار کہہ کر کے پکارتے. ہم کہاں اس پس منظر میں کھڑے ہوئے ہیں, وہی تو میں بات کے بعد جاننا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مساوات کا, میں نہیں جانتا کہ کہاں سے بات یہ 7 اور اس میں آ گئی, انسانی مساوات سے آتی ہے, لیکن انسانی مساوات میں سب برابر ہیں, چاہے گورے ہوں چاہے کالے ہوں. ابھی آپ نے کہا مجھے کوئی گزرا کے خطبے میں گورے کو کالے میں فوقیت ہے, کالے کو گورے کا ہے نا, مگر تفریق نہیں آتا ہے. جی, آپ دیکھیے کہ ایک بار ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کہا کہ اے کالی عورت کے بیٹے, ہاں, ٹھیک ہے, تو آپ کو بہت برا لگا. آپ نے رسول اللہ سے شکایت کی, رسول اللہ نے ابو ذر غفاری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ کیا تمہیں اپنی جاہلیت باقی ہے؟ جی, جی. تو پھر آپ دیکھیے کہ جب خلوص ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ابو ذر غفاری نے اپنا سر رکھ دیا زمین پر, کہا کہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک بلال کے اوپر اپنا پیر نہ رکھے میرے گھر میں. آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اس کو جتنے بڑے کینوس پر آپ اس کا مینیفیسٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے, جی, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے انسانی مساوات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ دیکھیے مساوات کا تو یہ عالم تھا
کہ لوگ ایک دوسرے کی جو اخوت اور بھائی چارگی آپ نے قائم کی ہے. میں ادھر نہیں جا رہا ہے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو قائم کیا تھا, لیکن عام طور سے جو اخوت قائم کیا ہے, لوگ ایک دوسرے کو بالکل ایکول سمجھتے تھے اپنے حقوق, بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان کو نقصان ہوتا. اچھا دوسرا مودی بھائی صاحب, ابھی جو مساوات کی بات کر رہے تھے, جو ہیومن چارٹر کا مساوات ہے وہاں عورت اور مرد کی مساوات کی بات, آج ہم مسلمانوں کو بھی اسی طرح بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں, اور اس کے اندر ایک اور سینٹینس وہ جوڑ دیتے ہیں آج کے اس میں کہ آج یہ چلتا ہے, کیا کوئی شریعت بدل جائے گی؟ اس کا تصور تھا عورت اور مرد کا, اس کا تصور تو یہ ہے عورتوں کو باہر نکالو, جیسے ابھی شمشید صاحب نے کہا تھا. عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات تو تقریباً یعنی مساوات تو خود اسلام نے پیش کی ہے. نہیں, وہ جو تصور پیش کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنا برابر, اس کی بات کر رہا ہوں میں. اسلام میں بھی مرد اور عورت جو ہے وہ برابر ہے, دونوں کے حقوق ہیں, دونوں کے فرائض ہیں, دونوں یکساں طور پر اسلامی شریعت کے مکلف ہیں, دونوں کو یکساں طور پر مطلب قیامت کے دن ہر ایک تنہا جائے گا, اپنے عمل کا حساب دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ مرد جو ہیں عورتوں سے برتر ہیں. مساوات, مکمل مساوات ہے اسلام میں مردوں اور عورتوں کے درمیان. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں یا پوری دنیا میں, اور پھر مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے, اور ایک طرح سے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیا جانے لگا. جو لوگ نظریاتی طور پر فرق نہیں کرتے ہیں وہ عملی طور پر فرق کرتے ہیں. دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے رول, ان کا رول الگ ہے, ان کا رول الگ ہے, رول میں فرق ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس جو مساوات کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا موجود ہے, پھر ہم اس مساوات کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میرا سوال بس اتنا. صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کا تصور دیا, اگر ہم اس کو انسانوں کے سامنے پیش کریں گے پورے کھل کر, جو ہماری سماجی روایتیں ہیں اور سماجی رواج ہیں ان سے آزاد ہو کر, تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگوں کو کہ وہ کسی اور تصور کی طرف جائیں مساوات کی. جی, حقیقت میں تو اسلام نے جو مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات کا تصور دیا ہے, اس میں اس نے سب سے پہلے انسان کا, دیکھیں بہت بڑا فرق ہے, بہت اہم نقطہ ہے. مغرب نے انسان کا رتبہ نیچے گھٹایا اور وہاں جا کر مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات قائم کر رہا ہے. جی, اسلام نے انسان کا رتبہ اوپر اٹھایا, بہت بلند کیا, زمین کی خلافت کا اس کو خلیفہ قرار دیا, خلافت کا مقام عطا کیا, اور وہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات قائم کی. جی, تو نیچے گرا کے انسان کو اور وہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات قائم کرنا پستی میں, اور بلندی پر لے جا کے انسان کو وہاں پر مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات قائم کرنا, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جی جی, تو یہ جو اسلام کا تصور مساوات ہے مرد و زن کے درمیان, اس تصور کو اصل میں سامنے لانے کی ضرورت ہے. ناظرین, یہ موضوع کیونکہ بہت طویل ہے, بہت وسیع ہے, یہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا. تو آج کے لیے آپ کے مسائل میں اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.